ماتم داران جناب فاطمہ زہرا 3 جمادی الثانی کا روز تمام ہوا. شہزادی تو رات کے اندھیرے میں دفن کر دی گئی. اب یہ یتیموں کی رات ہے. اب یہ ماں کے بغیر غم کے مارے ہوئے شہزادوں کی رات ہے. اب یہ میرے مولا کی تنہائیوں کا ایسا سلسلہ ہے. واہ غربتا، آنسو تو رہ گئے، آنسو صاف کرنے والی ذات نہ رہی. غم تو رہ گئے، غم دور کرنے والی ہستی رخصت ہو گئی. کتنا فریاد کیجیے، ہائے جس گھر سے ماں کا جنازہ اٹھ گیا ہو، اس گھر میں کتنا گریہ ہوتا ہوگا. راتوں کو اٹھ کے میرا مولا روتا تھا. اتنا فریاد کرتے تھے کہ مدینے کے گلیوں میں بھی یہ آواز اس طرح محسوس کی جاتی تھی. ہائے غربت فاطمہ زہرا. بس ایک جملہ یقیناً کافی ہے کہ جب گھر سے جنازے اٹھتے ہیں تو یقیناً جنازوں کے اٹھانے کا اعلان کیا جاتا ہے. جنازے میں لوگوں کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. یہ کس غریب کا جنازہ ہے؟ یہ کس مسکین خاتون کا جنازہ ہے؟ یا کسی غیر معروف شخصیت کا جنازہ ہے؟ رسول کی بیٹی ہے. 18 سال کے سن میں ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ جنازہ اٹھایا گیا. واہ غربتا، جنازے کو اٹھایا جا رہا تھا. قیامت کا منظر تھا. میرا مولا بچوں کو بلا رہا تھا، آؤ ماں سے آخری بار ودا کر لو. بچے اس طرح سے قریب آتے تھے، لپٹے جاتے تھے ماں کے جنازے سے. حسین کا عجیب حال ہے، حسن کی عجیب کیفیت ہے. بابا ماں بلاتی کیوں نہیں؟ جب بھی کبھی گھر میں داخل ہوتے تھے ماں بازو پھیلا دیا کرتی تھی، ہمیں سینے سے لگا لیتی تھی. بابا ماں جواب نہیں دے رہی. ارے حسین غریب ہو گیا، ادھر غریب کہہ کے روئے، ادھر سیدہ کے بندے کفن ٹوٹ گئے، ہاتھ بلند ہوئے گویا روح زہرا فریاد کر رہی ہو. حسین غریب نہ کہنا، ارے تجھے تیری ماں بلا رہی ہے. آگے بڑھے، ماں سے لپٹ گئے. اماں اکیلا چھوڑ کر کہاں چلے؟ رونے والوں کوئی نہیں بتا سکتا کہ ماں بیٹوں میں کیا گفتگو ہوئی، مگر اتنی دیر تک لپٹے روتے رہے. رونے والوں جملہ برداشت کر سکیں گے. ہائے کربلا، جب 4 سالہ شہزادی نے بابا سے کہا تھا بابا ایک مرتبہ سینے پہ لٹا لیجئے. ایک وہ بیٹی جو باپ کے سینے پر تھی، ایک یہ بیٹا جو ماں کے سینے پر تھا. وہاں غربتا، منادی غیب کو کہنا پڑا ابو الحسن اب بچے کو ماں کی میت سے جدا کر لیجئے. یہ کائنات میں کوہرام مچ گیا. ارے پرسادو، چہار دے معصومین کا روز شہادت آ گیا. رونے والوں میرا مولا آگے بڑھا ہے. حسین کو ماں کے سینے سے اٹھانا آسان نہ تھا. مولا در خیبر کا اٹھانا آسان تھا، لیکن زہرا کے سینے سے حسین کو جدا کرنا، ارے اٹھایا سینے سے لگا لیا. بیٹا رخصت کر چکے، الوداع کہو. ہائے مولا، بابا کا سینہ تو مل گیا، لیکن وہ سکینہ جو بابا کا سینہ جدا ہوا تو نہ علی اکبر کا سینہ، نہ چچا عباس کا سینہ. اجرکم اللہ. رونے والوں قیامت کی رات ہے، قیامت کی رات ہے. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں ایام فاطمیہ کتنے دن تک منانے چاہیے. کوئی کہتا ہے 3 دن منا لو حق ادا ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے 5 دن منا لو حق ادا ہو جائے گا. اب اگر برداشت کر سکو سنو. ہائے جس کے غم میں میرا مولا ساری زندگی رویا. فرماتے تھے اما حزنی فسرمد. ہائے اب میرا حزن ہمیشہ کے لیے ہو گیا. علی جب تک زندہ رہے سیدہ کے لیے روتے رہے.
رہے وہ اما لیلی فمسحد، اب میری راتیں ایسی گزریں گی کہ علی کو نیند نہ آ سکے گی۔ رونے والوں، جب اللہ کے رسول کے بارگاہ میں سلام پیش کر رہے تھے، مولا سیدہ کو دفن کر چکے تھے، سلام پیش کر رہے تھے، عجیب جملوں میں آپ نے مرثیہ پڑھا ہے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ قلا فی صفیت کا صبری، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کی جدائی میں علی کا صبر کم ہو گیا، علی کے بدن کی طاقتیں ختم ہو گئی۔ میرا مولا، ہائے وہ کربلا، جب حسین کے عباس نے آواز دی، حسین کا جملہ تالان ان کا سرا ظہری، ہائے یہ علی کی زہرا۔ رونے والوں، قیامت کا منظر ہے، ہائے وہ رات ہے جب کہ شہزادے ماں کے بغیر سوئیں گے، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ لوگ سوال کر رہے تھے کہ 3 تاریخ مکمل ہو گئی، اب 4تھی کی شب آ گئی، اب تو کوئی تقریبات منعقد کر سکتے۔ میں حیران تھا، میں سادات کا منہ دیکھتا تھا، حیران ہوتا تھا کہ تمہاری اپنی ماں اگر مر جائے تو 40 دن تک کہیں جانا گوارا نہیں کرتے، کہ حسین کی ماں کا اتنا خیال بھی نہیں کرو گے؟ اجرکم اللہ۔ رونے والوں، پرسہ و تعزیت کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ خدا آپ کو اجر عظیم عطا کرے۔ سیدہ کے غم میں سوگوار ہیں، خدا مجھے اور آپ دونوں کو امام کے سپاہیوں میں خون فاطمہ زہرا کے انتقام کے طلبگاروں میں شامل کرے۔